اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاحقاف کی شروع کرتے ہیں۔ احقاف کے معنی ہیں ریت کے ٹیلے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کی گئی یہ کتاب، یعنی قرآن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب نازل کی گئی اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ جو بھی ہم نے پیدا کی چیز آسمان اور زمین میں اور اس کے درمیان جو بھی ان دونوں کے درمیان چیز ہم نے پیدا کی، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہم نے پیدا کی اور ایک خاص مدت تک کے لیے پیدا کی۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ مطلب جن سے ان کو ڈرایا گیا نا، انہی چیزوں سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قل ارأیتم ما تعبدون من دون اللہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بھلا دیکھیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیں ما تعبدون من دون اللہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی جن کی عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی، تو آرونی ماذا خلق من الارض، تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے دنیا میں زمین پر کیا چیز پیدا کی۔ ام لہم من شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا۔ کیا ان کی شرکت ہے؟ آسمان جب پیدا کیا اللہ نے تو اس وقت یہ موجود تھے وہاں؟ کیا ان کی شراکت ہے اس میں، آسمان کے پیدا کرنے میں؟ ایتونی مجھے وہ دکھاؤ کتابن مجھے وہ کتاب دکھاؤ من قبل ھذا اس سے پہلے جو نازل کی، اور سارہم من علم، یا کوئی علم کی کتاب ایسی دکھاؤ جس میں یہ سب کچھ لکھا ہو، دلیل کے طور پر مجھے دکھاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ومن ضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم عن دعائہم غافلون۔ اور جو گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہو کے وہ پکارا جس نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو، یعنی بتوں کو یا اور ہستیوں کو، جیسے نعوذ باللہ پیغمبروں کو بھی انہوں نے بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، اور بزرگوں کو بھی بنا لیا جو صالحین تھے، ان کی قبروں کو پوجتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑے گمراہ کون لوگ ہوں گے۔ تو اگر ان کو کہا جائے کہ ان کو پکارو جو تمہارے معبود تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، تو وہ پکاریں گے ان کو تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، ان کو قیامت تک وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہوں گے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری یہ عبادت کرتے تھے۔ بت یا سورج یا چاند ستارے جن کی وہ باتیں کرتے تھے نا، ان کو بھی اللہ قوت گواہی دے دے گا، اور وہ بھی کہیں گے کہ
ہماری تو یہ عبادت نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور پھر جو صالحین ہیں وہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری تو یہ عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں تو اس سے باز ہی رکھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب ان سب کو جمع کیا جائے گا نا تو پھر وہ بتا دیں گے کہ ہم تو غافل تھے ان کی عبادتوں سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ جب پڑھی جاتی تھی ہماری آیات، روشن آیات ان پر، یعنی ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، تو وہ کہتے تھے، کافر لوگ جو تھے وہ کہتے تھے حق کے بارے میں، جب ان کے پاس آ گیا حق تو وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، نرا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے تھے کہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ کل ان افتریتہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر میں نے خود بنا لیا ہے فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر یہ تو میرے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے مجھے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، اللہ جانتا ہے جو وہ جس طرح کی وہ باتیں ان کے متعلق کرتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں تم باتیں بناتے ہو نا، اللہ وہ سب جانتا ہے۔ کفا بہی شہیدم بینی و بینکم وہو غفور الرحیم، تو کافی ہے اللہ گواہی دینے کے لیے، وہ نہایت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، اور اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کل ما کنت بدعا من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، میرے سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے دنیا میں، اللہ نے بھیجے، اور وما ادری، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، قیامت کے روز میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں نہیں جانتا، واللہ بیکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، تو میں وہی تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر عمل کرو تاکہ قیامت کے روز تم کامیاب ہو سکو۔ اور میں تو فقط یہ ہے کہ ڈر سنانے والا ہوں، متنبع کرنے والا ہوں، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں یا تم لوگوں کو متنبع کرنے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم، کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم، اس کے لیے تم نے کفر کیا، ناشکری کی یا انکار کیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس پر گواہی دی، علی مثلہ، ایسی ہی کتاب کے بارے میں،
اسی کتاب کے ذریعے سے، وَكَفَرْتُمْ اور تم نے کفر کیا، عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ پھر وہ شخص تھا نا بنی اسرائیل کا، وہ ایمان لیا۔ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کا ہی کوئی شخص تھا جو کہ ایمان والا تھا، تو اس نے گواہی دی، تو پھر وہ خود تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، غرور کیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور تم نے تکبر کیا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ تو جو کافر لوگ تھے نا، انہوں نے ایمان والوں سے کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا، اسلام کے متعلق کہا کافروں نے کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو عام لوگ اس کو قبول نہ کرتے بلکہ ہم لوگ پہلے اس کو قبول کرتے۔ جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ یہاں قرآن پاک کے متعلق کہا گیا ہے، وَإِذْ اور جب لَمْ يَهْتَدُوا انہوں نے ہدایت نہ پائی، بِهِ اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ہدایت نہ پائی، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، قدیم جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ وَإِمَامًا وَرَحْمَةً اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ پیشوا اور رحمت تھی۔ وَهَٰذَا کتاب مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں کو ڈرائے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، برے کام کیے، اور یہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ کیا کہا کہ ربنا اللہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ثم استقاموا پھر وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے، اس کے مطابق قرآن کی ہدایت کے مطابق کام کرتے رہے، اس قرآن کے راستے پر اللہ رسول کے راستے پر چلتے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی جنت جو ہے اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ اچھے کام کرتے تھے نا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے نصیحت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، یعنی بچے کا بوجھ اٹھایا جب وہ اس کے پیٹ میں تھا، اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانے کا وقت جو ہے وہ اللہ نے 2.5 سال رکھا، 30 ماہ 30 ماہ کی مدت رکھی، یعنی اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ 2.5 سال۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، پھر جب وہ اشدہ اپنے جوانی کو پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سنۃ، اور وہ ہو گیا 40 سال کا۔ قال رب، پھر مطلب ایک بالکل عروج کی جو عمر ہوتی ہے نا جوانی کی، وہ 40 سال ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی پیغمبری 40 سال سے پہلے نہیں ملی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ 40 سال کا انسان ہو گیا نا، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے رب سے دعا کی، رب اوزعنی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی نعمتیں، ان نعمتوں کا میں شکر ادا کروں، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی نعمتیں ان کا بھی میں شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا، اور میں نیک عمل کروں، ترداہ، اور جس سے تو خوش ہو جائے، اصلح، اور میری اصلاح کر دے، اصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی 40 سال کی عمر میں اس نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، ان نعمتوں کا بھی جو اس نے مجھ پر کی، مجھے عنایت کی، اور ان نعمتوں کا بھی جو اس نے میرے والدین پر عنایت کی، میں سب کا شکریہ ادا کروں، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ کون تھا؟ اچھا انسان تھا، یعنی مومن تھا۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے ان کے اچھے اعمال قبول کر لیے، ما عملوا، جو انہوں نے کیے تھے دنیا میں، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنات، اور انہوں نے جو برائیاں کی تھی ہم ان سے درگزر کرتے ہیں۔ ظاہر انسان ہے، انسان برائی بھی کر سکتا ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو اللہ کہتا ہے ہم ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فی صحاب الجنہ، تو یہ پھر یہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا، سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ تو ایک مومن کی بات ہو رہی ہے، اب دوسرے کی بات ہو رہی ہے جو نافرمان ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جس نے کہہ دیا اپنے والدین سے کہ میں تو تم سے بیزار ہوں، تم دونوں سے، آتعداننی ان اخرجا، اور تم مجھے وعدہ دیتے رہتے ہو، ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا زمین سے، پھر سے دوبارہ پیدا ہوں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے تو بہت سے قومیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، مطلب اپنے بچے کے بارے میں وہ پریشان ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ اپنے والدین پر مطلب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کرتا ہے، یا سناتا ہے اس بات پر جب وہ انہیں
اس شخص کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ویلکا آمن، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ خرابی ہو تم پر کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو پھر وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے والے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وہی باتیں جو پہلے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہیں کہ یہ تو پہلے والے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مانتا نہیں ہے، ہر دھرم میں ضدی ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس۔ تو پھر یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر حق ثابت ہو گئی بات، گزری ہوئی جو امتیں تھیں، جماعتیں تھیں ان کی جو گزر چکی تھی نا، ان جنوں اور انسانوں کی جو امتیں، وہی بات ان پر سچ ثابت ہو گئی، جیسے ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اس کو بھی اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ تو ان پر یہ بات ثابت ہو گئی جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر کسی کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے کام کیے نا دنیا میں، ان کے اس حساب سے اللہ درجے مقرر کر دے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ اللہ دے گا، کم زیادہ نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن کافر جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے، علی النار، آگ کے سامنے لائے جائیں گے نا قیامت کے روز کافر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنی لذتوں کا مزہ لے چکے ہو، پاکیزہ لذتیں حاصل کر چکے ہو۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِہَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو جس دن پیش کیا جائے گا نا اہل کفر کو آگ کے سامنے، تو کہا جائے گا کہ تم نے دنیا ہی میں اپنی لذتوں کا پورا پورا حصہ لے لیا، تم نے ان سے پورا فائدہ اٹھا لیا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ، تم نے پورا پورا فائدہ اٹھا لیا۔ تو پھر آج کے دن تمہیں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ہون ہوتا ہے ذلت والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، زمین پر، فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، ناحق غرور کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم فساد کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو عاد کے بھائی کو۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جب انہوں نے اپنے قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، احقاف میں، احقاف یمن میں، یعنی کہ ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتْ
وقد خالت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی بہت سے ڈرانے والے آئے گزر چکے، ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی بہت ڈرانے والے گزر چکے، یعنی کہ بہت سے پیغمبر آئے جنہوں نے اپنے اپنے قوموں کو متنبع کیا یا ڈرایا، تو لیکن اور پھر اللہ تعبدو الا اللہ، انہوں نے یہی کہا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تمہارے لیے کہ تم میں آخرت کا عذاب جو بہت بڑا ہے وہ نہ تمہیں پہنچ جائے۔ یہ عاد علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جو بہت بڑا ہے آخرت کا عذاب وہ تمہیں نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ صرف تم اللہ ہی کے دیکھو عبادت کرو، تو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ قالوا جئتنا لتافیکنا، تو پھر وہ جو لوگ تھے نا ان کی قوم کے، انہوں نے کہا اجئتنا، کہ تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافیکنا، کہ ہمیں دور کر دے، پھیر دے ہمیں، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں کی پرستش سے، فاتنا، لے آؤ، بما تعدنا، جو تم ہمیں عذاب دینا چاہتے تھے نا وہ لے آؤ ہمارے پاس، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور پلیز سنا بھی کریں شروع سے آخر تک، اور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔